وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال مسافر کی اقتداء مقیم امام کے پیچھے کے سلسلے میں ہے کہ کیسے ادا کرے۔ مثال کے طور پر ظہر یا عصر میں مقیم امام کے ساتھ 2 رکعت پایا تو کیا 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دے گا، کیونکہ مسافر تو قصر کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، المسافر متى ائتم بمقیم لزمہ الاتمام۔ مسافر جب بھی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو جتنی رکعت امام پڑھا ہے اتنی رکعت پوری پڑھے گا، سواء ادرک جمیع الصلاۃ او رکعہ او اقل۔ چاہے مسافر مقیم امام کے ساتھ 1 رکعت پائے یا 1 رکعت سے کم بھی پائے۔ قال اسرم امام احمد بن حنبل کے شاگرد کہتے ہیں، سألت ابا عبداللہ عن المسافر يدخل في تشہد المقیمین۔ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ مسافر مقیم امام کے تشہد میں شامل ہوا تو اس کیسے کیا کرے گا؟ قال يصلي 4۔ تشہد میں شامل ہوا ہے، اس کے باوجود 4 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت پڑھے گا۔ حالانکہ مسافر ہے، اس کے لیے قصر ہے، لیکن جب مقیم امام کے ساتھ تشہد میں شامل ہو گیا تو 4 رکعت ادا کرے گا۔ وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وبه قال الشافعي وابو حنیفہ۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس تابعین میں سے ایک بڑی جماعت سے مروی ہے۔ امام شافعی اور ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے اور یہی طریقہ ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ۔ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو اور اس پر اختلاف نہ کرو، یعنی جتنی وہ رکعت پڑھتا ہے اتنی رکعت تم بھی پڑھو۔ بخاری 722، مسلم 414۔ اور کہتے ہیں وہ مفارقۃ امامہ اختلاف علیہ۔ ایک مسافر جب امام کے ساتھ 2 ہی رکعت پڑھے گا تو امام سے یہ اختلاف ہو جائے گا، اس لیے مسافر مقیم امام کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہ قیل له ما بال المسافر یصلی رکعتین فی حال الانفراد۔ مسافر جب اکیلے ہوتا ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہے، واربعا اذا ائتم بمقیم، اور جب مقیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو 4 رکعت پڑھتا ہے۔ فقال تلک السنہ، عبداللہ بن عباس نے کہا یہی سنت ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ وقوله السنہ ينصرف الى سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارواء الغلیل صفحہ نمبر 571۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی عمل ہے۔ نافع کا بیان ہے، کان ابن عمر اذا صلی مع الامام صلاها 4۔ عبداللہ بن عمر جب سفر میں ہوتے اور مقیم امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے تھے۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكَعَتَيْن، اور جب اکیلے پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، 694 نمبر پر روایت ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں، کُنَّا مَعَ ابن عباس بمکہ، ہم لوگ عبداللہ بن عباس کے ساتھ مکہ میں تھے۔ فقلت انا اذا كنا معكم صلينا 4، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكَعَتَيْن، اور جب ہم اپنے خیمے میں جاتے ہیں تو 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ قال تلك سنت ابی القاسم، تو عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، یہ ابو القاسم کی سنت ہے۔
ابوالقاسم کی یہی سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب مسافر مقیم امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوگا تو امام نے جتنی رکعت پڑھی ہے اتنی رکعت مسافر بھی پڑھے گا، اس لیے کہ امام کی اقتداء لازم اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے علماء نے اجماع نقل کیا ہے، جیسے ابن حزم ہیں اور دیگر محققین نے اجماع نقل کیا ہے، یہاں تک کہ ابن عبد البر نے بھی اس سلسلے میں اجماع نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔